میں دبئی میں رہتا ہوں اور ہم یہاں پہ روٹی لے کر آتے ہیں اور کچھ روٹی ہم کھاتے ہیں اور بقایا جو بچ جاتی ہے کبھی کبھی بچ جاتی ہے روٹی وہ ہم کچرے والے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں بنی ہوئی ہے جہاں پہ رکھ دی جائے سیو کر کے. تو اس سوال کا جواب مجھے دے. معمول ہے یہاں کا واقعی، اور اب ان کی ریس میں پاکستان میں بھی اب اس طرح غالباً ہونے لگا ہے کسی حد تک، لیکن پھر بھی پاکستان میں کچھ احترام ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس میں یہ مضمون ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا پایا، اس کو اٹھا لیا اور اس کو پوچھا، یعنی گرد وغیرہ اس کی جاڑ دی، ہٹا دی، اور اس کو تناول فرما لیا، یعنی کھا لیا. اور کچھ ارشاد اس طرح فرمایا، اے عائشہ روٹی کا احترام کیا کرو کہ جس قوم سے یہ گئی پلٹ کر نہ آئی. تو زمین سے روٹی اٹھانا یا دسترخوان سے روٹی اٹھا کر کھا لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جب یہ کہ اس طرح کا روٹی کا ٹکڑا بھی یوں فرش پر پڑا رہنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہیں ہوا، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں جن کے آپ امتی ہیں ان تو امت کے آقا کا یہ حال ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا یہ حال ہے کہ وہ روٹیاں بچ گئیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچرا کنڈی میں ڈال دی. توبہ توبہ. ارے کیسی عجیب حرکت ہے یہ، کیسی بے ادبی ہے. پوری روٹیوں کے تھپے کے تھپے یہ واقعی یعنی کچرا کنڈی میں ڈال دی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. روٹی جو بچ گئی نا اس کا بھی حل ہے، ٹکڑے بچ گئے یا پوری روٹی بچ گئی یا روٹیاں بچ گئی، ان کا حل ہے دوسرے دن یہ کھائی جا سکتی ہے. ان کے کھانے کے دو طریقے میں عرض کرتا ہوں. پرانی روٹی بھلے 2 دن کی ہو 3 دن کی ہو، فریج اب تو ہے 1 مہینے تک بھی سنبھالی جا سکتی ہے، 2 مہینے تک بھی سنبھالی جا سکتی ہے. تو جو بھی یہ پرانی روٹی ہے اس کے لیے اس کا ایک کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ توے پر کچھ تیل یا گھی لگا لیا جائے اور اس میں روٹی کو گرم کر لیا جائے تو بسکٹ سے زیادہ وہ ٹیسٹی ہو جائے گی. اس طرح بھوننے کے بعد گھی میں بہت ٹیسٹی ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ عز و جل اس کو مزے لے کر کھا سکیں گے. ایک طریقہ یہ ہے پرانی روٹی کے استعمال کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے بنا لیں، ٹکڑے بنا لیں اور ہانڈی میں کچھ پانی ڈال لیں. پانی ڈال کر اس پہ نمک حسب ضرورت ڈال لیں، اس کو تھوڑا ابالیں یا ویسے ہی اب پانی کے ساتھ مزید کچھ شوربہ بھی ڈال لیں. مکمل شوربے میں بھی پکائی جا سکتی ہے اور اس طرح اگر مرچ مسالہ کم کھانا چاہیں تو پانی اور شوربہ مکس کر کے بھی یہ پکائی جا سکتی ہے. کیونکہ زیادہ مرچ مسالہ یہ پیٹ کا ستیہ ناش کرتا ہے، معدے کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور عام طور پہ بعض لوگوں کی عادت دیکھی گئی ہے کہ وہ بہت سارا شوربہ چاول میں ڈال کر وہ کھا رہے ہوتے ہیں، یا روٹی میں بہت سارا شوربہ اور موٹا موٹا مسالہ لگا کر یہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان سے اگر اپنے پوچھیں گے نا تو ان میں کوئی قبض کا مریض ہوگا، کوئی گیس کا مریض ہوگا، کسی کو آئے دن پیٹ میں درد ہوتا ہوگا، کچھ نہ ہوتا ہوگا ان کو غالباً. تو اس لیے وہ ہر چیز لمٹ میں کھانی چاہیے. مسالہ اس طرح پیٹ بھر کر کھانے کی غذا نہیں ہے، یہ ٹیسٹ کے لیے ڈالا جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا کھانا چاہیے، اس میں عافیت ہے. بہرحال تو یہ میں نے جو طریقہ بتایا کہ یا تو پانی اور شوربہ، یعنی پانی بھی ڈالا، شوربہ بھی ڈالا، حسب ضرورت نمک ڈال دیں، کچھ زیرہ ڈال دیں، کچھ چاہے تو الائچی وغیرہ ڈال دیں اس میں، اور اس طرح اس کو پکائیں. برتن سے بھاپ نہ نکلنے دیں. جو بھی آپ نے اس پہ ڈھکن رکھا وہ ڈھکن پر کوئی پتھر رکھ دیں، کوئی وزن رکھ دیں کہ بھاپ نہ نکلنے پائے.
اب یہ اندر پکتا رہے گا، اندر پکتا رہے گا، اور ضرورتاً تھوڑا گھی بھی ڈال دیں اس میں۔ اب یہ پکنے کے بعد اس پر بے شک وہ دھنیا تھوڑا چھڑک دیں۔ پھر اس کو جب آپ تھال میں نکالیں تو اس پر وہ کھجوروں سے بیج نکال کر، کھجوریں آدھی آدھی کر کے ٹکڑے کر کے اس پر آپ چن دیں۔ اگر 1 مہینے کی روٹی تندور سے نکلی ہوئی تازہ روٹی کے مقابلے میں زیادہ لذیذ نہ ہو تو مجھے کہنا۔ اگر آپ نے اس طرح پکائے جس طرح طریقہ میں نے عرض کیا تو کیا ضرورت ہے کچرا کنڈی میں ڈال کر اپنے اوپر بے ادبی کا وبال لینے کی؟ کوئی حکمت عملی سے کام لیجئے۔ اور اس طرح مطلب روٹیاں پھینک دینا یہ اسراف ہے۔ وہ روٹی جو کام کی ہے، کھائی جا سکتی ہے، اس کو اس طرح کچرا کنڈیوں میں ڈال دینا یہ جائز تھوڑی ہے۔ اب اگر نہ یہ سرید بنا کر، یہ سرید کا میں نے آپ کو طریقہ ایک بتایا، تو یہ سرید نہیں بنانا چاہتے، توے میں بھون کر بھی نہیں کھانا چاہتے، تو پھر تیسرا حل اس کا گائے کو کھلا دیں، بکرے کو کھلا دیں، تو ایسوں کو روٹیاں دے آئیں اگر وہ کوئی کھانے کی صورت نہیں ہے تو۔ اور بے دردی سے نہ کھایا کریں، یہ تو میں نے دیکھا ہے بے دردی سے کھانے کے انداز۔ وہ کیا، اب مثال کے طور پر روٹیاں چن دی گئی دسترخوان پر، اب کھا رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑے موجود ہیں دسترخوان پر، دوسروں نے ٹکڑے چھوڑ دیے، وہ کھا کر اٹھ گئے، یا وہ ہاتھ روک کر بیٹھے ہوئے، ٹکڑے برابر میں رکھے ہوئے، لیکن یہ جو دیوانے ہیں نا یہ بالکل ثابت روٹی اٹھائیں گے، اس کے ٹکڑے کریں گے، اب وہ آدھا ادھر ٹکڑا کھائیں گے تو یہ ٹکڑے بھی بچے، وہ ٹکڑے بھی بچے، ادھر ٹکڑے بچے، ایسا کائے کو کرتے ہیں؟ آپ فریش روٹی کو اس وقت تک نہ چھیڑا کریں جب تک یہ ٹکڑے تشریف فرمائیں، آپ ان کو تناول فرما لیا کریں جہاں جہاں ممکن ہو، جہاں جہاں اس کی صورت بنتی ہو۔ یہی خراب شادیوں کی اور ان کی تو مطلب کیا مطلب اللہ بات کرنی۔ دعوتوں میں ضائع ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں ضائع ہو رہا ہے، لوگ کھاتے ہیں بچا کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہوٹل والے کبھی پارسل کا منع نہیں کرتے، صرف یہ شرم اور دیکھا دیکھی کی وجہ سے پارسل نہیں کرواتے۔ یہ جتنے بھی ہوٹلنگ کے عادی ہے نا، اتنا کھانا ڈشیں اور پیالے بھر کر آپ چھوڑ کر آ جاتے ہو، آپ کا بل یہ پورا لے رہا ہے۔ اب یا تو یہ بچا ہوا کھانا کا جو بھی حال ہو، مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ کا بچا ہوا کھانا، بلکہ بچا ہوا کھانا جس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا نا، آپ کی ٹیبل سے اٹھانا، اب وہ دوبارہ مطلب کہ اس کے فریش کھانے میں نہیں جائے گا، اس کو وہ کچرے میں ہی ڈالیں گے، ورنہ یہ ان کی پریسٹیج اور ان کی جو اصول ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میرا تو مدنی مشورہ یہ ہے، ہوٹل کا کھانا جو بھی کھاتے ہیں، اگر کھاتے ہیں آپ تو اس کو چھوڑ کر آنے کے بجائے آپ تھوڑی سی اپنی جھجک اور شرم مٹائیے اور ان کو کہہ دیجئے کہ یہ پارسل کر دو، بل وہ آپ سے پورا لے رہا ہے، وہ آپ کو اگر تھوڑی کہہ رہا ہے کہ آپ نے 2 کلو کھانا چھوڑ دیا تو لہٰذا یہ 2 کلو کے پیسے ہم نے کاٹ لیے۔ جب وہ بل پورا لے رہا ہے تو مال بھی پورا لے جاؤ، جو پیٹ میں گیا پیٹ میں گیا، باقی گھر پر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو روٹی کا احترام نصیب فرمائے۔ آمین۔